یہ کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جو انسان کی مٹھی میں ریت کی طرح خاموشی سے پھسل رہا ہے، اور وہ غفلت میں سوچتا بھی نہیں کہ یہ بہتا ہوا لمحہ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ لکھ رہا ہے۔ دنیا کے بازاروں میں شور ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، خواہشیں دلوں کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، چمکتی اسکرینیں اور جگمگاتی محفلیں انسان کو عارضی کامیابیوں کے نشے میں مصروف کیے ہوئے ہیں۔ لیکن زمین کے شور سے کہیں بلند آسمانوں سے ایک اعلان اترا تھا، ایسا اعلان جو انسان کی حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی تلقین کی اور صبر کی نصیحت کی۔ یہ الفاظ کسی شاعر یا فلسفی کے نہیں، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ دل پر یوں گرتا ہے جیسے سوئے ہوئے شخص پر بجلی گر جائے۔ ہر گزرتا لمحہ انسان کے نامہ اعمال کا ایک صفحہ مکمل کر رہا ہے، مگر انسان بے فکر ہے، مصروف ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹی جس چیز پر اس کا بھروسہ ہے وہ وقت ہے۔ مدینے کی گلیوں میں ایک شخص چلتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی طاقت کے نشے میں، کوئی خواہش کے پیچھے اندھا، کوئی غفلت میں ڈوبا ہوا۔ دنیا ان سب کو بھگا رہی ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، لیکن وقت خاموش کھڑا سب دیکھ رہا ہے کہ کون حقیقت میں جیت رہا ہے اور کون خود کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے، مگر اس کی پوری زندگی ایک ایسی دوڑ ہے جو قبر کی دہلیز پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ انسان جوانی کو کھیل سمجھ لیتا ہے، وقت کو بے قیمت جان کر ضائع کرتا ہے، آنکھوں کو فضول چیزوں میں جلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اصل خزانہ تو وقت تھا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سورۃ العصر انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں پوری انسانیت ایک ترازو میں رکھی ہوئی ہے، ایک طرف اس کی زندگی، دوسری طرف اس کا انجام، اور درمیان میں اللہ کا اعلان۔ انسان واقعی خسارے میں ہے۔ خسارے کی وجہ انسان کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی بھول ہے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دولت، فالوورز، طاقت، سٹیٹس یہ سب کامیابی ہیں، مگر قبر میں نہ کوئی سکرین ساتھ جاتی ہے، نہ کوئی شہرت، نہ کوئی بینک بیلنس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا مال صرف وہ ہے جو وہ کھا کر ختم کر دیتا ہے، یا پہن کر پرانا کر دیتا ہے، یا اللہ کی راہ میں دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتا ہے۔ وقت کا پہیہ لکتا نہیں، ہر دن انسان کو اس کی آخری منزل کے قریب کر رہا ہے۔ سورۃ العصر اعلان کرتی ہے، اے انسان تم چل تو رہے ہو مگر غلط سمت، تم سمجھتے ہو کہ جیت رہے ہو مگر حقیقت میں تم ہار رہے ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی زندگی 4 ستونوں پر کھڑی کی۔ پہلا ستون، ایمان۔ ایمان صرف زبان کا لفظ نہیں، یہ دل کا سفر ہے، وہ روشنی جو اندھیروں کو پھاڑ دیتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے، ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے، پھر قرآن سیکھتے تھے، تاکہ حکم آنے سے پہلے دل تیار ہو جائے۔ دوسرا ستون، نیک عمل۔ ایمان اعلان ہے، عمل ثبوت۔ انسان کا دل اس وقت پاک ہوتا ہے جب اس کے اعمال پاک ہوں۔ اللہ الفاظوں کو نہیں، نیت اور عمل کو وزن دیتا ہے۔ تیسرا ستون، حق کی نصیحت۔ حق وہ راستہ ہے جس پر عدل ہے، سچ ہے، خیر ہے۔ جو قومیں حق کہنا چھوڑ دیتی ہیں وہ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ حق کو چھپانا ظلم ہے، باطل پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ چوتھا ستون، صبر۔ صبر خاموش برداشت نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو طوفان میں بھی سیدھا کھڑا رکھتی ہے۔ اطاعت پر صبر، گناہ چھوڑنے پر صبر، آزمائشوں پر صبر، یہی اصل استقامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ یہ 4 ستون، ایمان، نیک عمل، حق کی نصیحت اور صبر، انسان کو خسارے سے نکال کر کامیابی کے دروازے تک لے جاتے ہیں۔ ان کے بغیر دنیا کی ہر کامیابی بھی ناکامی ہے۔ وقت چل رہا ہے، جوانی کم ہو رہی ہے، دن تھک رہے ہیں، سانسیں کم پڑ رہی ہیں، موت ہر انسان کے پیچھے خاموشی سے قدم ملا کر چل رہی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو خسارے میں رہو، دنیا کی دوڑ میں تھکے ہوئے لوگوں میں، اور چاہو تو ان چند کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، عمل کے ساتھ بڑھتے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ 4 راستے انسان کو اندھی قبر سے روشن آخرت تک لے جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جو سورۃ العصر تمہارے سامنے رکھتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔